وہب بن منبع خلافت عثمان میں 34 ہجری بمطابق 654 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بڑے زاہد متقی تابعین میں سے تھے۔ صحاح ستہ کے راویوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہب بن منبع کی عام کتب سماوی خصوصاً تورات اور انجیل سے واقفیت اور ان سے متعلق ان کی معلومات کی کثرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے تھے، لیکن چونکہ ارباب رجال میں سے کسی نے ان کے اہل کتاب ہونے کی تصریح نہیں کی ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان میں وہب بن منبع بھی تھے۔ وہب بن منبع حمام بن منبع کے چھوٹے بھائی تھے۔ ان کے والد منبع قصرہ کے زمانے میں جب اس نے سیف بن ذی یزان حمیری کی قیادت میں حبشہ پر مہم بھیجی تھی، یمن آئے تھے اور پھر یہیں آباد ہو گئے اور عہد نبوی میں مشرف بسلام ہو گئے۔ تابعین میں ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ ان کی توثیق پر سب کا اتفاق ہے۔ حدیث پر متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فیضیاب ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک اور نعمان ابن بشیر سے ان کی روایات ملتی ہیں۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ و عبد الرحمن اور بھتیجے عبد الصمد اور عقیل اور عام لوگوں میں عمرو بن دینار، سماک بن فضل، اسرائیل وغیرہ نے ان سے سماع حدیث کیا تھا۔ وہب دوسرے مذاہب کے صحیفوں کے بڑے نامور عالم تھے، بلکہ اس بارے میں ان کی جماعت میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ گزشتہ کتابوں کے علم و معرفت میں مشہور ہیں۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ بڑے وسیع العلم تھے اور اپنے زمانے میں قاب احبار کے نظیر مانے جاتے تھے۔ داؤد بن قیس صنعانی کا بیان ہے کہ میں نے وہب سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے 92 آسمانی کتابیں پڑھی، جن میں سے 72 کنیسیوں میں اور لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور 22 کتابوں کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ ان تمام کتابوں میں یہ مضمون مشترک ہے کہ جو انسان مشیت کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے وہ کافر ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 30 کتابیں ایسی جو 30 نبیوں پر اتری تھیں۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ دونوں صحیح ہیں۔ 30 کتابیں ایسی رہی ہوں گی جن کی حیثیت مستقل مصاحف کی ہوگی اور بقیہ مستقل کتابیں نہ رہی ہوں گی۔ عہد اسلام میں فن تاریخ پر سب سے پہلے خطاب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اخبار المزاجین لکھی گئی۔ اس کے بعد وہب بن منبع کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اس فن میں ایک مفید کتاب ذکر الملوک لکھی۔ وہب فطرتاً نہایت صالح تھے۔ دینی کتابوں کے مطالعہ نے ان کو اور زیادہ حلیم اور عبادت گزار بنا دیا تھا۔ وہ عابد شب بیدار تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ کامل 20 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ طبیعت میں نرمی اس قدر تھی کہ کسی انسان کے لیے ان کی زبان سے گالی نہ نکلی۔ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز میں طویل قیام کرتا ہے اور دوسرا سجدہ میں، دونوں میں کون افضل ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق اور محبت رکھتا ہو۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت اور شناخت ہوتی ہے۔ دین کی علامت 3 چیزیں ہیں: ایمان، علم اور عمل۔ پھر ایمان کی بھی 3 علامتیں ہیں: اللہ پر، ملائکہ پر اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان۔ عمل کی بھی 3 شناختیں ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ علم کی 3 علامتیں یہ ہیں: اللہ کی رضا، عدم اور رضا کا علم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں صنعاء کے عہدہ قضاء پر مامور تھے۔ وہب بن منبع نے ہشام بن عبد الملک کے عہد میں 114 ہجری کو صنعاء میں وفات پائی۔